الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وأجوده كان من الريح المرسلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ قریب الختم ہے آج 9 رمضان ہوئی آئندہ کل پہلا عشرہ اس کا ختم ہو جائے گا یہ مبارک مہینہ اصل خیر خواہی کا مہینہ ہے مساوات کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے عبادات اپنی جگہ پر ہے روزہ زکوٰۃ یہ سارے اپنی جگہ پر ہیں لیکن اصل یہ مبارک مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اولہ رحمت اس مبارک مہینے کے متعلق آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ اور اس کا بیچ والا حصہ بیچ کے 10 دن مغفرت ہے وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہے اس کی تفصیل شیخ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے آیا اب یہ مبارک مہینے کے پہلا عشرہ جسے رحمت والا کہا تو آیا یہ رحمت سب کے لیے رحمت ہے اللہ کی رحمت سبھی کو ملے گی ایک طرف تو یہ کہا گیا حدیث کے اندر دوسری طرف کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ کے نبی بھی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے یہاں بھی رحمت کہا گیا سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے کیسی رحمت تھی اللہ کے نبی کی ایک مختصر ایک واقعہ بیان کر دوں کہ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار
ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچے صحابی رسول تھے، اور باپ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، جس نے ام المؤمنین ہم سب کی ماں، ایمان والوں کی ماں، زوجہ رسول صدیق کی بیٹی سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ہی بڑا الزام لگایا تھا، اور ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کہ ایمان والوں کو تم لوگوں کو زمین سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ اور اس نے ایک مسجد بھی بنائی تھی، مسجد زرار جسے کہا جاتا تھا، وہ کوئی عبادت کے لیے نہیں بنائی تھی، اللہ کے نبی اور ایمان والوں کے لیے ان کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے، ان کے خلاف میٹنگ کرنے کے لیے، ان کے خلاف پلان بنانے کے لیے وہ مسجد بنائی تھی، نام مسجد کا دیا تھا، لیکن کام وہ ایسے کر رہے تھے۔ وہ عبداللہ ابن ابی جس وقت اس کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے گیا، تو بیٹے چونکہ پکے صحابی رسول تھے عبداللہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ ابا کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی تیار ہو گئے، اور عبداللہ ابن ابی جس نے کوئی فائدہ ایمان کو نہیں پہنچایا، ہمیشہ نقصان ہی نقصان، ہمیشہ تکلیف ہی کے در پہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اس رئیس المنافقین کی جنازے کی نماز کے لیے تیار ہو گئے، جنازے کی نماز پڑھا رہے، تیار ہوئے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے کرتے مبارک کو کھینچا اور کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے، کس کے جنازے کی نماز پڑھا رہے؟ جس نے کبھی ایمان کا بھلا سوچا نہیں، جس نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا نہیں، ہمیشہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ام المؤمنین کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگایا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ پوری زندگی میں اس ایک مرتبہ جرت میں چونکہ میں تھا، جذبے میں، تو اللہ کے نبی کی یہ مجھ سے توہین ہوئی تھی کہ میں نے اس طرح اللہ کے نبی کو کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر پڑھانے دو، میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، پڑھانے دو۔ اس کے بعد بس نہیں ہوا، بلکہ جب قبر کے اندر اتارا گیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک، اپنی چادر مبارک دی کہ یہ اس کو کفن پہناؤ، چونکہ بیٹے سچے ایمان والے تھے، اپنی کرتا مبارک دیا کفن کے لیے، قبر میں اتارا۔ اس پر بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کہا نکالو، اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ سیدنا حضرت عمر کہہ رہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرتن، 10ویں پارے کے آخر میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اگر 70 مرتبہ مغفرت کرنے سے، معافی کرنے سے نہیں ہو سکتا، میں اس سے زیادہ کروں گا، لیکن کرنے دے عمر، مجھے کرنے دو مجھے۔ پھر اللہ کو قرآن میں علل اعلان بالکلیہ صاف طور پر آیت نازل کرنی پڑی، اور ایک آرڈر اللہ نے پاس کیا، ایک حکم پاس کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْكَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرِي، جو ایمان والا نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز تم نہیں پڑھائیں گے اور ان کی قبر پر بھی نہیں جائیں گے، یہ علل اعلان صاف اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ رحمت کہ جان کے دشمن اور اپنے ایمان کے دشمن اور اللہ کے نبی کی بیوی پر جو گھناؤنا الزام لگایا، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یہ قرآن اللہ کے نبی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ آپ بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کے بارے میں کہہ رہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وسیع ہے میری رحمت۔ تو ایک طرف کہہ رہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، ایک طرف اللہ کے نبی کے متعلق کہا گیا کہ پورا عالم کے لیے رحمت للعالمین، اور ایک طرف اللہ اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر ایک کے لیے وسیع۔ تو اس کا مطلب کیا، ہر ایک کو رحمت ملے گی اس مبارک مہینے میں؟ اس کا کیا مطلب آخر، ہر ایک کو اس مبارک مہینے میں رحمت ملے گی اللہ کی؟ فرمایا نہیں، اس کا جواب سنو۔ جیسے کہ یہ مسجد ہے، اب یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس مسجد کے اندر جو بھی آئے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، یہ اعلان کر دیا جائے، تو اب انعام کسے ملے گا؟
جو مسجد کے اندر آئے گا، مسجد کے اندر انٹری کرے گا، مسجد کے اندر داخل ہوگا، اسے انعام دیا جائے گا۔ جو مسجد سے باہر ہوگا، مسجد کے اندر انٹری ہی نہیں کرے گا، مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا، تو اسے انعام کیسے دیا جائے گا؟ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے اس مبارک مہینے میں اپنی رحمت کی چادر بچھا دی ہے۔ فرمایا کہ جو میری رحمت کی چادر کے نیچے آ جائے گا اسے میری رحمت ملے گی، اسے میری رحمت ملے گی۔ اب اللہ کی رحمت کی چادر کے نیچے آنا کہ جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ آدمی رکھ رہا ہے، تو روزے میں کیا ہے کہ بھائی روزہ صحیح معنی میں روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں زبان سے کوئی بات اگر نکالنی ہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے قولاً سدیدا، اچھی بات اپنی زبان سے کہو، سیدھی بات اپنی زبان سے کہو، ورنہ جھوٹ مت بولو اپنی زبان سے۔ جھوٹ کے متعلق تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3.5 میل دور ہو جاتے ہیں اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے عام حالت میں۔ اور روزے کی حالت میں اگر آدمی نے جھوٹ بولا اپنی زبان سے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا کہ 2 آدمی حجامہ کروا رہے، کیپ لگوا رہے۔ حجامہ یعنی شریر جسم سے جو خراب خون نکالا جاتا ہے، اس کی ایک سسٹم ہوا کرتی ہے حجامہ۔ یہ بہت اچھا کام ہے کہ آدمی کے جسم سے خراب خون نکل جائے گا، بیماریوں سے حفاظت ہوگی، حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے جسم سے یہ خون نکلوا رہا ہے، دوسرا اس کا علاج کر رہا ہے، یعنی یہ خون نکالنے کا کام کر رہا ہے، اور ایک دوسرے آدمی کے جسم سے یہ نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو دیکھا اور فرمایا، وہ روزے سے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا؟ کیسے ٹوٹ گیا؟ فرمایا کہ ان دونوں نے روزے کی حالت میں اگرچہ یہ حجامہ کا کام کر رہے ہیں، کیپ لگوا رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں یہ لوگ غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، اس لیے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انسان غیبت کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگرچہ ہمارے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک یہ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو روزے کے برکات تھے، جو روزے کے فوائد تھے، جو روزے کے منافع تھے، وہ اس غیبت کرنے کی وجہ سے زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی کے فرمان کا وہ مصداق ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ سوائے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی، بس صرف بھوکا پیاسا ہو رہا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے جو رحمت والا بنایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کی چادر میں تو کوئی آئے، میری رحمت کے چادر کے سائے تلے کوئی آئے، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طریقے سے وہ رمضان کا مہینہ گزارے گا اور روزے رکھیں گے تو اسے میری رحمت ملے گی۔ تو یہ روزے کا مسئلہ ہے، روزے کی بات ہے، ورنہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ذکر فرمائی، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی ویسے سخی تھے، اللہ کے نبی بہت سخی تھے، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے نبی تھے، لیکن رمضان جب آتا تھا تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ سخاوت ایک ہے اور دوسرا اجود، حدیث پاک کے اندر اجود کا لفظ آیا ہے۔ سخاوت کہتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے سے آدمی مدد کرے، پیسوں کے ذریعے سے ہیلپ کرے، اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ اور اجود کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ سخاوت ہے، یہ اجود۔ اور یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ کسی انسان کو علم کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی اسے علم سکھاتے تھے۔ کسی انسان کو اچھے مشورہ کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی اسے اچھا مشورہ دیتے تھے۔ کوئی انسان پریشان حال ہے، غم میں ہے، فکر میں ہے، اس پر دکھ سوار ہے،
اللہ کے نبی تسلی کے 2 جملے اسے کہہ کر اس کے دکھ کو دور کر دیا کرتے تھے۔ کوئی انسان اگر بیمار ہے اور اسے دوا کی ضرورت ہے تو اگر ہم نے دوا کی لائن سے اس کی مدد کر دی تو یہ اجود الناس، یہ اجود کی قبیل میں ہوگا۔ کسی انسان کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے ہم نے اس کی پیسوں سے مدد کر دی۔ کسی انسان کو اگر اچھے اخلاق کی ضرورت ہے ہم نے اس کے سامنے اچھے اخلاق پیش کر دیے۔ کسی انسان کو راشن کی ضرورت ہے ہم نے اس کو راشن لا کر دے دیا۔ تو جیسی انسان کی ضرورت ویسی اگر اس کی مدد کی جائے، یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی، اجود الناس۔ اور رمضان میں یہ اللہ کے نبی کی صفت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی بڑے غمگین ہے، بڑے پریشان ہے، بڑے ٹینشن میں ہے، بڑے فکر میں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بات ہے؟ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہو، بڑے ٹینشن میں ہو، بڑی تکلیف میں نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بیماریاں بھی بہت ہیں، میرے گھر کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، میرے گھر کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اور دوسری طرف مالی اعتبار سے بھی میں حالات میں ہوں کہ مالی اعتبار سے بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بیماریاں ہیں اور مالی اعتبار سے بھی میں بالکل خالی ہوں، کمزور ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب اس انسان کو اللہ کے نبی نے ان کی یہ تکلیف دور کرنے کا راستہ بتلایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اور اس کے علاوہ جب بھی وقت ملتا رہے جتنا زیادہ کر سکو ایک دعا پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی وہ صحابی کو دعا سکھا رہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من فتنة الرجال وقہر الرجال وَأَعُوذُ بِكَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ یہ 8 جملے اللہ کے نبی نے سکھائے کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، اور جب بھی وقت ملے تب بھی پڑھا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کا برابر ورد کرتا رہا، اس دعا کو برابر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملے تو دیکھا کہ بڑے خوش و خرم ہے، بڑے عافیت میں ہے، بڑے خوش ہے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے جو عمل بتلایا تھا، آپ نے جو دعا بتلائی تھی، اس دعا کو میں نے فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اس کی برکت سے میرے گھر کی بیماریوں کو اللہ نے ختم کر دیا، دور کر دیا، اور میری جو مالی حالت خراب تھی، مالی اعتبار سے میں کمزور تھا اور مال کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے فراوانی کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سخاوت، ورنہ اللہ کے نبی کی سخاوت کیسی تھی؟ فرمایا کہ احد پہاڑ کو اگر سونے کا بنا دیا جائے، گولڈ کا بنا دیا جائے، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جو مدینۃ المنورہ گئے ہوں گے، انہوں نے زیارت میں گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ ہمارے پاس تو آج 1-2 تولہ، 2-5 تولہ، 10-20 تولہ، 500 کلو اگر گولڈ آ جائے تو کہتے ہو 1 کلو گولڈ ہے میرے پاس، اور ابھی تو بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو کہ میں تو اتنے پیسوں کا مالک ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سونے کا بنا دیا جائے گولڈ کا پہاڑ تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں پورا پہاڑ صدقہ کر دوں گا، خرچ کر ڈالوں گا۔ سخاوت یہ ہمارے پاس تو اللہ نے جو کہا ہے کہ تم مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، تم پر زکوٰۃ عائد ہے، نکالو۔ کتنا نکالنا ہے کہ 40%، 2.5%، 1000 میں سے 25 روپیے اللہ کے نام پر نکالنے ہیں، اللہ کی نسبت پر نکالنے ہیں۔
اللہ کے نام پر ہم اپنے مال میں سے پیسے نکالیں گے، باقی کا ہمارا مال اللہ پاک کو صاف کر دے گا، برکتوں کے فیصلے ڈال دے گا۔ لیکن ہم کہہ رہے 2-4 رمضان، 5، 6، 8، 10 رمضان گزرتے ہیں، اور اگر کوئی سائل آ گیا یا کسی نے کہا اس کے متعلق، ختم ہو گئی، اب نکال ڈالی، سب ختم ہو گئی۔ اب ارے بھائی کیسے ختم ہو گئی؟ ارے زکوٰۃ ختم ہو گئی تو اور مصرف سے خرچ کرو، نفلی صدقات دو، للہ رقم سے تعاون کرو۔ ضروری نہیں کہ بھئی زکوٰۃ تو انہی کو دی جاتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، زکوٰۃ کے جو مستحق ہے انہی کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری جان پہچان میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہے، تو انہیں للہ سے تعاون کرو، نفلی صدقات سے ان کا تعاون کرو۔ نفلی صدقات تو مالدار بھی لے سکتا ہے۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے چادر کے اندر آ جائے تو اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی، ورنہ پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور ہماری زبان سے وہی جھوٹ، وہی گالی گلوچ، وہی فسق و فجور۔ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ وطر کی نماز میں۔ رمضان میں امام صاحب پڑھاتے ہیں، ہم پیچھے اقتدا کرتے ہیں، اور روزانہ ہم عشاء کی نماز کے بعد وطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری رکعت میں دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، قول توڑ کر تیسری رکعت میں الحمد شریف، اس کے بعد سورت ملا کر قول تولا جاتا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اس دعائے قنوت میں یہ دعا ہے، اس میں ایک جملہ ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ ایک جملہ آتا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع، اس کے بعد آتا ہے ونترک من یفجرک۔ اس جملے کا ترجمہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ جملے میں کیا ترجمہ بتلایا جاتا ہے؟ ونترک، اور اے اللہ ہم چھوڑ دیں گے، ونترک ہم چھوڑ دیں گے، من یفجرک اس شخص کو جو فسق و فجور میں، جو گناہ میں، جو تیری نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، یہ دعا ہے، اور دعا کب کر رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں کر رہے ہیں۔ دعائے قنوت کب پڑھتے ہیں ہم؟ وطر کی نماز کی حالت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ سے یہ دعا کرتے، گویا اللہ سے یہ وعدہ کرتے کہ ہم چھوڑ دیں گے ایسے شخص کو جو تیرے فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ نماز ختم ہوئی اور ہم باہر جا کر کس سے ملتے ہیں؟ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو فسق و فجور میں زندگی گزار رہا ہے، جو گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر، ارے ابھی اللہ سے تم وعدہ کر کے آئے تھے کہ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، پھر اللہ کی رحمت ہمیں کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ نے جو یہ مبارک مہینہ دیا ہے، پہلا عشرہ قریب الختم ہے، قدر کر لو، قدر کر لو۔ کیا معلوم کہ آئندہ رمضان ہماری زندگی میں آنے والا ہے یا نہیں؟ آئندہ رمضان کو چھوڑیے، کیا معلوم بقیہ دن بھی ہماری زندگی میں پورے لکھے ہیں یا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو یہ مبارک مہینہ دیا ہے اس کے صحیح اعمال انسان کو کر لینے چاہیے۔ سارے یہ اعمال انسان خوشی خوشی کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ نمبر 1 روزہ رکھنا ہے ہمیں، خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ کفارہ قضا کے ساتھ کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ تفصیل میں بھی میں نے بتلایا تھا کہ جان بوجھ کر اگر انسان نے روزے کو توڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، تو ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 دن کے روزے رمضان کے بعد، باقی 11 مہینے میں، اور وہ بھی کنٹینیو 60 لگاتار، ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر 60 رکھے اور 60ویں دن کا چھوڑ دیا تو خلاص ختم ہو گئی ہے، پھر سے رکھو بھی کر ایک سے۔ تو یہ جان بوجھ کر اگر روزہ توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے تو اللہ یہ کیا کرے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی۔ تو روزہ رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، یہ کلام اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے اگر صاحب مال ہے ہم تو، اور اس کے بعد تراویح کا عمل جو صرف اسی مہینے میں ملتا ہے، باقی 11 مہینے میں نہیں ملے گا۔ نماز کی حالت میں اللہ کا کلام سننے کا موقع مل رہا ہے،
5, 10, 15 منٹ کبھی آگے پیچھے وقت ہو، خوشی سے اسے برداشت کرو، بشاشت سے۔ یہ تھکن جو لگے گی ہر ایک کو لگتی ہے۔ 11 مہینے خوب گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور خوب عیش و آرام کرتے ہیں، 1 مہینہ تھکن لگتی ہے ہر ایک کو، روزے کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، مانگنے کے اعتبار سے۔ تو اس تھکن کو برداشت کر لو، یہ تھکن ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ ان تراویح کے سننے سنانے پر جو اجر دے گا، جو ثواب دے گا، وہ قیامت تک چلے گا ہمارا، وہ باقی رہے گا، تھکن ہماری دور ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی کبھار 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تراویح میں تو کسی ایسی مسجد کو تلاش مت کرو جہاں پر 15 منٹ جلدی تراویح ختم ہوتی ہے۔ ارے اللہ کا کلام تو اطمینان سے پڑھنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے۔ کیا یا لمن تالمن والا قرآن ہی کیا ہوا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ یہ مذاق ہے، اور ہم بھی اس میں شامل ہوں گے اگر ہم سنیں گے تو۔ اس لیے خوشی سے بشاشت سے اسے برداشت کرو، تھوڑی سی تکلیف کو، تھوڑی تھکن لگے، تھوڑا بودھ لگے تو اللہ اس پر بہت کچھ دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج تک کے ہمارے سبھی اس مبارک مہینے کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آئندہ بھی اس مبارک مہینہ اللہ ہمارا عافیت والا بنائے، اور اس کے ہر عمل کو کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔